عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ایڈمٹ کروا دیا۔ وہ کبھی کبھار ہفتوں یا مہینوں میں اپنے باپ سے ملنے آتا تھا۔ ایک دن اسے وہاں سے کال آیا کہ اس کے باپ کی طبیعت خراب ہے۔ میں بس پہنچ رہا ہوں۔ بیٹا فوراً بھاگا بھاگا اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ کیسے ہیں ابو؟ ٹھیک ہیں آپ؟ آپ نے مجھے یاد کیا، بتائیے میں آپ کے لیے کیا ارینج کر سکتا ہوں؟ بیٹا مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، بس ایک آخری ریکویسٹ ہے۔ کیسی آخری ریکویسٹ ابو؟ یہ کھڑکیوں کے شیشے دیکھ رہے ہیں، سب ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سردیوں میں بڑی یخ پستہ ہوا آتی ہے، ٹھٹر جاتے ہیں ہم لوگ۔ نل کے گرم پانی سے پیاس نہیں بجھتی، وہ ٹھنڈے پانی کا کولر کا بندوبست ہو جائے۔ اور بیٹا کھانا تو ایسا ہے یہاں کا، کبھی کبھی بھوکا سونا پڑتا ہے۔ کچھ کھانے کا بہتر انتظام ہو جائے، بس یہ ریکویسٹ تھی میری۔ لیکن ابو آج سے پہلے تو آپ نے کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا، تو پھر آج کیوں؟ بیٹا تجھے میں نے بڑے ناز سے اور پیار سے پالا ہے، میں تو ان سب چیزوں کو عادی ہو گیا ہوں۔ کل جب تیرے بچے تجھے چھوڑ کے جائیں گے تو کیسے گزارا کرے گا؟ بس تیرے لیے سوچا۔ چلیں ابو، گھر چلیں میرے ساتھ ابو۔ لائف کا یہ سبق اگر ہم وقت پر سمجھ لیں تو ہم اپنے والدین کی کیئر کرنا نہ بھولیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب گناہوں کی سزا اللہ چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کہ اس کی سزا جیتے جی